اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today I want to talk to you with a very special human psychology topic, and this topic is related to human psychology and its attitude and behaviors, and this is what is secret and what is the secret of life. باب پراکٹر. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آخر راز کیا ہے، واٹ از سیکرٹ. میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اسے کس طرح سمجھا ہے. ہم سب ایک لامحدود توانائی کے تحت کام کرتے ہیں. ہم یکساں قوانین کے ذریعے ہی اپنی رہنمائی کرتے ہیں. کائنات کے فطری قوانین اس قدر درست ہیں کہ ہمیں خلائی جہاز بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. ہم انسانوں کو چاند پر بھیج سکتے ہیں اور ہم چاند پر اترنے کا درست ترین وقت کا 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے تک تعین کر سکتے ہیں. چاہے آپ کہیں بھی رہتے ہوں، پاکستان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اسٹاک ہوم، لندن، ٹورنٹو، مونٹریال یا نیو یارک، ہم سب ایک قوت کے تحت کام کرتے ہیں، ایک قانون کے زیر اثر، اور وہ ہے کشش کا قانون. لا آف گریویٹی، لا آف اٹریکشن، یہی قانون ہے اور یہی راز ہے، یہی سیکرٹ ہے. آپ کی زندگی میں آنے والی کوئی بھی شے اس لیے آتی ہے کہ آپ زندگی میں اس کی جانب کشش کرتے ہیں، اور وہ شے بھی آپ کی جانب کشش اس لیے کرتی ہے کہ اس کی خیالی تصویر آپ کے ذہن میں ہوتی ہے. بس جو کچھ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، اسی شے کو آپ اپنی جانب اٹریکٹ یا کھینچ رہے ہوتے ہیں. آپ کی ہر سوچ ایک حقیقی شے ہے، ایک قوت ہے. کشش کا قانون ہی سب سے بڑا راز ہے. قانون کشش کہتا ہے کہ کوئی شے اپنی ہی جیسی کسی شے کو اپنی جانب کھینچتی ہے. تو جب آپ کسی سوچ کو حاوی کرتے ہیں، اس جیسی مزید سوچیں اس کی جانب کھینچنے لگتی ہیں. سوچ مقناطیس ہے کی مانند ہوتی ہے اور خاص فریکوینسی بھی رکھتی ہے. آپ ذہن میں جو کچھ سوچتے ہیں وہ کائنات میں اس کی ایمیشن ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے، اور وہ مقناطیسی طور پر ان تمام اشیاء کو کشش کرتی ہے جو عین اسی فریکوینسی پہ ہوتی ہے. ہر شے اپنے منبع سورس سے خارج ہو کر دوبارہ اسی کی جانب لوٹتی ہے، اور وہ آپ ہیں. آپ ایک انسانی ٹرانسمیشن ٹاور ہیں. اپنی سوچ کے ذریعے فریکوینسی خارج کرتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی شے بدلنا چاہتے ہیں تو اس کی فریکوینسی بدلیے اور اس کے لیے اپنی سوچ تبدیل کیجیے. حال میں آپ جو سوچ رکھیں گے وہ مستقبل میں آپ کی زندگی تبدیل کرے گی. جس سوچ پر آپ زیادہ توجہ دیں گے وہ اتنی ہی زیادہ آپ کی زندگی میں نمودار ہوگی. سوچ ہی معاملات اور اشیاء میں ڈھلتی ہے. مائیکل برنارڈ بیکویتھ. ہم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں جہاں قوانین کا راج ہے. اس کی ایک مثال قانون ثقل، لا آف گریویٹی ہے. اگر آپ عمارت سے گریں گے تو فٹ سے ہی ٹکرائیں گے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ اچھے شخص ہیں یا برے ہیں. کشش کا قانون بھی قانون فطرت کی طرح ہے. یہ قانون ثقل کی طرح غیر شخصی اور غیر جانبدار ہے. یہ درست ہے، حتمی ہے اور ہو کر رہتا ہے.
ڈاکٹر وائٹل، آپ کی زندگی میں ہر وہ شے جو آپ کے آس پاس ہے، بشمول جن کے بارے میں آپ شکایت کرتے ہیں، انہیں آپ کشش کرتے ہیں، جن معاملات اور اشیاء کے بارے میں آپ سننا پسند نہیں کرتے، ان کے بارے میں فوری طور پر یہ کہتے ہیں، میں کار حادثے کو کشش نہیں کرنا چاہتا، میں اس صارف کو کشش نہیں کرنا چاہتا جو مجھے تنگ کرتا ہے، خصوصاً میں قرض کو اپنی جانب کشش نہیں کرنا چاہتا، اور میں یہاں آپ کی مدد کے لیے موجود ہوں۔ میں آپ کے چہرے کے قریب آ کر دھیرے سے یہ کہتا ہوں کہ ہاں، آپ نے ان چیزوں کو کشش کیا ہے، اگرچہ اس تصور کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن جب ایک مرتبہ آپ اسے سمجھ کر قبول کر لیں گے، یہ سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ اکثر لوگ جو راز کی اس پہلے حصے سے متعلق سنتے ہیں تو تاریخ کو کچھ اس طرح یاد کرتے ہیں کہ اس میں عظیم جانی نقصان ہوا تھا، اور وہ یہ نہیں جان سکتے تھے یا سمجھ سکتے تھے کہ اس واقعے میں لوگوں کی اکثریت نے خود ایسے خون ریزی والے واقعات کو اپنی جانب کشش کیا ہوگا۔ باب ڈویل، ہم میں سے اکثر پس و پیش کے بغیر از خود اشیاء اور معاملات کو اپنی جانب کشش کرتے ہیں۔ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، ہماری سوچ اور خیالات کسی خودکار جہاز کی طرح اڑی جاتی ہے، اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ ہمارے عمل و دخل کے بغیر سامنے آ جاتا ہے۔ کوئی بھی مرد ناپسندیدہ اشیاء کو اپنی جانب جان بوجھ کر کشش نہیں کرنا چاہے گا۔ راز کے علم کے بغیر یہ دیکھنا قدر آسان ہے کہ آخر کیوں ناپسندیدہ معاملات ہماری اور دوسروں کی زندگیوں میں در آتے ہیں۔ یہ محض اس عظیم تخلیق قوت سے لا علمی کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر جو وائٹل، اگر آپ نے اس کے بارے میں پہلی مرتبہ سنا ہے تو آپ کا رد عمل کچھ اس طرح ہوگا، مجھے اپنی سوچ کی نگرانی کرنا ہوگی، اس کے لیے بہت کرنا ہوگا۔ شاید پہلی مرتبہ ایسا محسوس ہوا، لیکن بعد میں عمل پر لطف ہوگا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ راز کو پانے کی بہت سی مختلف راہیں، شارٹ کٹس موجود ہیں۔ آپ کو جو بہتر لگے گا آپ وہ شارٹ کٹ اختیار کیجیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ باب ڈویل، آپ عین وہی کچھ حاصل کرتے ہیں جس کے متعلق محسوس کرتے ہیں، اس کا سوچنے سے کچھ زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ صبح بستر سے اٹھتے وقت لوگوں کا انگوٹھا کس چیز سے ٹھوکر کھا جاتا ہے تو ان کا پورا دن اسی طرح گزرتا ہے۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ محض احساسات کے سادہ انداز میں بدل جانے سے ان کا پورا دن اور رات تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے دن کی شروعات ایک اچھے دن کی حیثیت سے کی ہے تو جب تک آپ کسی دوسری شے کو مداخلت کر کے اپنا موڈ بدلنے کی اجازت نہیں دیتے تو اس وقت آپ کشش کے قانون کے تحت مزید لوگوں اور مزید ایسے واقعات کو مسلسل کشش کرتے رہیں گے جو آپ کے دن کو خوشگوار بناتے رہیں گے۔ ہم سب کو وہ دن اور لمحے زیادہ ضرور یاد ہوں گے جب ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ زنجیری سلسلہ ایک سوچ سے ہی شروع ہوتا ہے، خواہ ہمیں یہ معلوم ہو یا نہیں۔ ایک بری سوچ مزید برے خیالات کو کھینچتی ہے، پھر جب ایک مشکل اور بری صورتحال پر آپ رد عمل کرتے ہیں تو مزید برے حالات کو اپنی جانب کشش کرتے ہیں۔ رد عمل محض یکساں واقعات کو اپنی جانب مائل کرتا ہے، اور یہاں تک ایک زنجیری سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک آپ شعوری طور پر اپنی سوچ بدل کر اس فریکوینسی کو تبدیل نہیں کرتے۔ آپ اپنی سوچ صرف اسی طرح بدل سکتے ہیں کہ ان چیزوں کے خیالات ذہن میں لائیں
جو آپ چاہتے ہیں۔ پھر فریکوینسی کی اس تبدیلی کی تصدیق اپنے محسوسات کے ذریعے کیجیے۔ یہاں قانون کشش نئی فریکوینسی پر گرفت رکھے گا اور آپ کی زندگی کی نئی تصویر روانہ کرے گا۔ اب یہی ایک مقام ہے جہاں آپ اپنے محسوسات کو بہتر بنا سکتے ہیں اور انہیں استعمال کر کے اپنی زندگی میں توانائی بھر سکتے ہیں۔ آپ اپنے محسوسات کو اہم کاموں کے لیے استعمال کرتے ہوئے انہیں اس سے بھی طاقتور فریکوینسی خارج کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس احساسات کا اضافہ اسے مزید بڑھاتا ہے۔ اب آپ خود کو صحت مند محسوس کرنا شروع کیجیے، آپ خود کو خوشحال محسوس کرنا شروع کیجیے، آپ خود کو اس پیار کا احساس کرنے کے لیے تیار کیجیے جو آپ کے ارد گرد موجود ہے۔ یہاں تک کہ یہ اشیاء موجود نہ بھی ہوں تب بھی سوچ جاری رکھیں، اور یوں ہوگا کہ کائنات آپ کے گیت کے مطابق رد عمل کرے گا اور آپ کے محسوسات کے مطابق برتاؤ کرے گی، کیونکہ جو آپ محسوس کریں گے ویسے ہی جواب کائنات بھی دے گی۔ تو بتائیے ابھی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ چند لمحے نکال لیجئے، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اگر آپ ویسا محسوس نہیں کر رہے جیسا کرنا چاہیے تو آپ اپنے احساسات پر توجہ مرکوز کر کے انہیں بامقصد طور پر بلند کریں۔ جتنا آپ ارادتاً اپنے احساسات پر توجہ کریں گے اتنی قوت سے انہیں اٹھا سکیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور توجہ ہٹانے والی چیزوں کو بند کر دیں۔ اب اپنے احساسات پر توجہ رکھیں اور کم از کم 1 منٹ تک مسکرائیں۔ لیزا نکولس: آپ کی سوچ اور آپ کے احساسات ہی آپ کی زندگی بناتے ہیں، اور اس چیز کی گارنٹی ہے کہ ہمیشہ قانون ایسے ہی کرتا ہے۔ قانون ثقل، لا آف گریویٹی کی طرح کشش کا قانون، لا آف اٹریکشن بھی بے اثر نہیں ہوتا۔ اس سے فرار ممکن نہیں۔ اگر کوئی شے آپ کے قریب آ رہی ہے تو صرف اس لیے کہ اسے آپ نے اپنی جانب کشش کیا ہے، اور مستقبل اور دیر پا سوچ کے ذریعے کشش کا قانون درست ترین قانون ہے۔ مائیکل برنارڈ بیکوڈ: اگرچہ اسے ہضم کرنا مشکل ہے، لیکن جب ہم خود کو اس کے لحاظ سے مرتب کرنا شروع کریں گے تو اس کے حیرت انگیز ثمرات ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کی سوچوں نے آپ کی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اسے آپ اپنی شعوری آگہی سے بدل کر اس کے مضر اثرات کو زائل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی بھی چیز کو بدلنے کی طاقت ہے، کیونکہ آپ وہ ہیں جس نے اپنی سوچ کا انتخاب خود کیا ہے اور اپنی احساسات کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ اپنی کائنات کو خود بناتے ہیں۔ حقیقت میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ آپ بہتر محسوس کریں گے کیونکہ یہی اچھا احساس کائنات میں سگنل خارج کرتا ہے اور یوں اپنے ہی جیسے واقعات آپ کی جانب لے کر آتا ہے۔ بس آپ جتنا بہتر محسوس کریں گے اتنی ہی معاون چیزیں کو اپنی جانب کشش کریں گے جو آپ کے لیے بہتر ہوں گے۔ یہ بڑھتی ہی جائے گا۔ جب آپ خود کو افسردہ، اداس محسوس کریں تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کیفیت کو فوری طور پر بدل سکتے ہیں؟ کوئی خوبصورت دھن لگائیے، گنگنانا شروع کر دیجئے۔ اس طرح آپ کے احساسات بدلنا شروع ہوں گے۔ یا کسی خوشگوار چیز کا تصور کیجئے، کسی پیارے سے بچے یا ایسی شے کا تصور کیجئے جسے آپ سچا پیار کرتے ہوں۔ ان خیالات کو ذہن میں رہنے دیجئے۔ ان خیالات کے علاوہ بقیہ ہر شے کے لیے اپنے ذہن کے دروازے بند کر دیجئے۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ بہتر محسوس کرنے لگیں گے۔ آپ چند ایسی اشیاء کی فہرست بنا لیں جو آپ کو سیکریٹ کی جانب، راز کی جانب لے جا سکیں۔ انہیں سیکریٹ شفٹر بھی کہا جا سکتا ہے۔ میرا مطلب
ان سوچوں اور خیالات ایسے ہے جو فوری طور پر آپ کے احساسات کو بدل سکے۔ یہ خوبصورت یادیں، دلکش موسیقی، مستقبل کے منصوبے، مزاحیہ واقعات، قدرتی نظارے، محبوب لوگ اور دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ افسردہ، مایوس یا غصے میں ہوں تو اس فہرست میں سے کوئی بھی اچھی شے منتخب کر کے اس پر توجہ مرکوز کر دیجیے۔ مختلف وقتوں میں آپ کو مختلف چیزیں توجہ ہٹانے میں مدد دیں گی، تو اگر کوئی ایک کام نہ کریں تو دوسری سوچ پر چلے جائیں۔ اس عمل میں بمشکل 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اور اس طرح آپ سوچ بدل کر فریکوینسی تبدیل کر لیں گے۔ کشش کے قانون کو جانتے ہوئے اس کا واحد جواب یہی ہوگا کہ ہاں، کائنات بہت دوستانہ ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے جواب دیں گے تو کشش کے قانون کے تحت آپ کو یہی تجربہ ہوگا۔ البرٹ آئنسٹائن نے یہ طاقتور سوال اسی لیے کیا تھا کیونکہ وہ راز سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سوال کر کے ہم مزید سوچ سکیں گے اور انتخاب کریں گے۔ اس نے محض سوال کر کے ہمیں ایک بڑا موقع فراہم کر دیا۔ آئنسٹائن کے ارادے کو مزید آگے لے جاتے ہوئے آپ اس دعوے کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ایک حیرت انگیز کائنات ہے۔ یہ کائنات میرے لیے ہر اچھی چیز فراہم کرتی ہے۔ کائنات ہر شے کے لیے میری سفارش کرتی ہے اور مجھے ہر کام میں معاونت فراہم کر رہی ہے۔ کائنات میری ضروریات کو فوراً پورا کرتی ہے۔ جانیے کہ یہ ایک درست کائنات ہے۔ کشش کا قانون قانون فطرت ہے۔ یہ قانون ثقل، لا آف گریوٹی کی طرح اٹل ہے۔ کوئی بھی شے اس وقت تک آپ کے تجربے میں نہیں آ سکتی جب تک وہ آپ کی سوچ کا حصہ نہ بنے۔ یہ جاننے کے لیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، خود سے سوال کیجیے۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ احساسات وہ قیمتی اثاثہ ہیں جو آپ کو فوری طور پر یہ بتاتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ بالکل ناممکن ہے کہ ایک جانب تو آپ برا محسوس کر رہے ہوں اور دوسری جانب آپ مثبت باتیں سوچ رہے ہوں۔ راز تک منتقل کرنے والی اشیاء، مثلاً خوشگوار یادیں، قدرتی مناظر، پسندیدہ موسیقی وغیرہ سے آپ کے احساسات تبدیل ہو کر فوراً فریکوینسی کو بدل دیں گے۔ محبت کے احساسات وہ بلند ترین فریکوینسی ہے جو آپ خارج کر سکتے ہیں۔ آپ جتنا پیار محسوس کر کے اسے خارج کریں گے، اتنی ہی قوت سے آپ حاصل کر سکیں گے۔ زندگی سہل ہے، زندگی خوبصورت ہے، سب اچھی چیزیں میری جانب آئیں گی۔ آپ کی گہرائیوں میں ایک ایسی سچائی پوشیدہ ہے جو دریافت ہونے کے لیے مسترب ہے، اور وہ سچائی یہ ہے کہ آپ ان اشیاء کے مستحق ہیں جو زندگی عطا کر سکتی ہے۔ آپ پیدائشی طور پر اس سے واقف ہیں کیونکہ آپ نے اچھے واقعات اور معاملات کی کمی کا سامنا زندگی بھر کیا۔ اچھے معاملات، واقعات اور اشیاء کا حصول آپ کا پیدائشی حق ہے۔ آپ اپنا خود بتا سکتے ہیں، اور کشش کا قانون وہ زبردست اوزار ہے جو آپ کو وہ سب کچھ فراہم کرتا ہے جو آپ زندگی میں چاہتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جادو کو خوش آمدید، اور آپ کی زبردست شخصیت کو مبارکباد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔